الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور مدرسے کے طلبہ اعزام، گھروں میں سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ محفل محمد ناصر بھائی کی بیٹی کی شادی سے متعلق منعقد کی گئی ہے. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں محمد ناصر بھائی کو کہ انہوں نے اس موقع پر کسی گانے بجانے کی محفل منعقد نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مناسبت سے انہوں نے محفل منعقد کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر محمد ناصر بھائی اور ان کے خاندان کو پہنچائے اور ہونے والے رشتے میں آپس میں بے حد محبت مودت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بے انتہا قبول فرمائے. عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے 18ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم لوگ ان لوگوں کا نکاح کرا دو جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ شخص جن کا نکاح نہیں ہوا ہے غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں مال عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے انہیں بے نیاز اور غنی کر دے گا. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے دنیا میں بہت سارے رسول اور بہت سارے انبیاء بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سب کے سب بیوی والے اور اولاد والے تھے. پتہ چلا اس آیت سے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول آئے، سب کی شادی ہوئی تھی، سب کا نکاح ہوا تھا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا بھی نکاح ہوگا، ان کی بھی اولاد ہوں گی، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوں گے. اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہے، کوئی نبی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر نبی نے یہ 4 کام کیا. نمبر 1 الحیاء، سب کے سب نبی با حیا تھے، سب کے اندر حیا کا مادہ تھا. دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو حیا کی صفت سے خالی ہو، بے حیا بے شرم ہو، ایسا نہیں ہے. والتعطر، دوسری چیز جو
तमाम नबियों की सुन्नत है वो है खुशबू लगाना, इत्र लगाना। कि खुशबू लगाना ये भी तमाम नबियों की सुन्नत है। हमें चाहिए मुसलमान होने के नाते कि हम भी खुशबू लगाया करें, खुशबुओं से अपने जिस्म को मुअत्तर रखा करें, क्योंकि ये तमाम नबियों की सुन्नत है। नंबर 3 अस्सिवाक। तीसरी चीज जो सारे नबियों की सुन्नत है वो है मिसवाक करना। मिसवाक ये भी सारे नबियों ने किया है। आजकल बहुत बड़ा फुकदान होते जा रहा है मुसलमानों से कि मुसलमान अपने नबी की सुन्नत बल्कि तमाम नबियों की जो सुन्नत है मिसवाक उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं और कॉलगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कॉलगेट का इस्तेमाल करना मना नहीं है, नाजायज नहीं है, गलत नहीं है, हराम नहीं है, सही है अपनी जगह। लेकिन जो फवायद मिसवाक के अंदर है वो फायदे आपको कॉलगेट के अंदर नहीं मिलेंगे। उलमा ने लिखा है कि मिसवाक करने के 70 फायदे हैं, 70 फायदे। उसमें से एक अहम फायदा यह है कि मिसवाक का एहतमाम करने वाले शख्स को मरते वक्त अल्लाह ताला कलमे तय्यबा नसीब फरमा देते हैं। जब मरने लगता है तो अल्लाह ताला कलमे वाली मौत नसीब फरमाते हैं। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि कॉलगेट का इस्तेमाल कम करके जहां तक ज्यादा से ज्यादा हो सके मिसवाक का इस्तेमाल करें। ये मिसवाक सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि तमाम अंबिया किराम की मुश्तरका सुन्नत है। चौथी चीज वन निकाह हो, जो तमाम नबियों की सुन्नत है वो है निकाह करना। जैसा कि कुरान करीम ने भी बताया कि निकाह तमाम अंबिया किराम ने किया है, इसी तरह से ये हदीस पाक भी बताती है कि निकाह तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि निकाह किया करें। मेरे दोस्तों याद रखिए, जो मर्द वक्त पर निकाह नहीं करता या जो औरत वक्त पर निकाह नहीं करती, उनके औलिया उनके घर वाले वक्त पर निकाह नहीं कराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है कि वो मिस्कीन है, गरीब है। हम समझते हैं कि गरीब और मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास पैसा न हो। हदीस बताती है कि मिस्कीन वो शख्स है जिसका निकाह न हुआ हो। वो मर्द जिसने वक्त पर निकाह नहीं किया वो मिस्कीन है, वो औरत जिसने निकाह नहीं किया वो मिस्कीन है। और हुजूर ने फरमाया मर्द के लिए सबसे बड़ा फितना औरत है। पिछले जमाने में एक अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम कुरसुफ था। बनी इसराइल का ये एक बहुत इबादत गुजार बंदा था जिसने 300 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की थी। कंटिन्यू लगातार 300 साल तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की। लेकिन एक औरत के इश्क में मुब्तला हो गए और 300 साल की इबादत पानी पे फिर गए और वो दुनिया से फिर वो आखिर में काफिर हो गए उनके इश्क के अंदर। फिर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुए, अल्लाह ने उन पर करम किया, बाद में फिर उनको अकल आई, उन्होंने तौबा किया, फिर मुसलमान हुए और इस्लाम की हालत में फिर दोबारा दुनिया से रुखसत हुए। तो इसलिए कुरान करीम और हदीस पाक से पता चलता है कि निकाह ये इफ़्फ़त और पाकदामनी का जरिया है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो निगाहें महफूज हो जाती है, शर्मगाह महफूज हो जाया करते हैं। निकाह की वजह से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाया करता है। आजकल आप देख लीजिए, मोबाइल इंटरनेट का जमाना है। आज इतने गुनाह इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और हमारे नौजवान जो मोबाइल और इंटरनेट का रातों दिन इस्तेमाल करते, बेजा इस्तेमाल करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई नौजवान होगा जो नाज शरीफ सुनते होंगे या कुरान करीम की तिलावत सुनते होंगे या उलमाए किराम के बयानात सुनते होंगे, वरना बहुत सारे नौजवान वो हैं जो दिन भर उसमें गाना फिल्म देखते हैं। अब जाहिर सी बात है शैतान उनको गलत रास्ते पर डाल दिया। अब जब वो गाना या फिल्म देखेंगे, नंगी औरतों को देखेंगे, तो जाहिर सी बात है निगाह महफूज नहीं रह सकती, शर्मगाह महफूज नहीं रह सकती। इसलिए कुरान ने हुक्म दिया, हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाए कि तुम जितना जल्द हो सके निकाह कर लिया करो। मेरे दोस्तों याद रखिए, निकाह ये वो इबादत है जो दुनिया में, निकाह ये वो रिश्ता है जो दुनिया में सबसे पहले आया। जब दुनिया नहीं बनी थी जब भी ये रिश्ता मौजूद था, और जब दुनिया नहीं होगी उस वक्त भी ये रिश्ता मौजूद होगा।
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام بعد میں آئے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں رکھا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے, وہ ماں اور باپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے, کن فیکون کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. اس وقت کوئی رشتہ نہیں تھا. حضرت آدم کے کوئی باپ یا کوئی ماں نہیں تھی, کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی, کوئی چچا یا ماموں نہیں تھے, کوئی خالہ یا پھوپھی نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے. لیکن حضرت آدم کو جنت کے اندر اچھا نہیں لگ رہا تھا, دل نہیں لگ رہا تھا, تو اللہ نے انہی کی پسلی سے امی حوا کو پیدا کیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا. اب دیکھیے, حضرت آدم ابھی جنت میں ہیں, دنیا میں نہیں آئے, لیکن شوہر اور بیوی والا رشتہ, نکاح والا رشتہ دنیا میں آنے سے پہلے وجود میں آ گیا تھا. دنیا نہیں تھی جب بھی یہ شوہر بیوی والا رشتہ, اور جب دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, سارے انسان فنا ہو جائیں گے, سارے انسان محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد جن کے حق میں جنت کا فیصلہ ہونا ہوگا جنت میں جائیں گے, جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہونا ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے. جنت اور جہنم میں جانے کے بعد جب سارے رشتے نہیں ہوں گے تو اس وقت بھی شوہر اور بیوی والا رشتہ موجود ہوگا. دنیا میں جس مرد کی جس عورت سے شادی ہوئی ہے, جنت میں جانے کے بعد یہ مرد عورت وہاں بھی شوہر بیوی بن کر کے رہیں گے. تو جب یہ دنیا نہیں تھی, جب بھی شوہر بیوی کا رشتہ تھا, جب یہ دنیا نہیں ہوگی, جنت میں جانے کے بعد سارے رشتے ختم ہونے کے بعد شوہر بیوی والا رشتہ وہاں بھی موجود ہوگا. عبادت کا فلسفہ دیکھیے, اسلام کے اندر عبادت کا فلسفہ کیا ہے. جب تک انسان عبادت کرتا ہے اس وقت تک اس کو نیکی اور اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے جائے تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا, نماز میں مشغول رہے گا, اس وقت تک اس کو نیکی اور اجر ملتا رہے گا, ثواب ملتا رہے گا. لیکن جب وہ نماز سے ختم ہو کر کے, نماز سے فارغ ہو کر کے باہر آ جائے تو نیکی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو جب تک وہ قرآن کریم پڑھتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. جب قرآن کریم کو بند کر کے رکھ دے, اجر و ثواب بند ہو جاتا ہے. ایک آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو 15 دن کے لیے جائے, 20 دن کے لیے جائے, 30 دن کے لیے جائے, 40 دن کے لیے جائے, جب تک وہ حج کے دوران رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. لیکن جیسے ہی حج کر کے وہ اپنے ملک واپس آ جائیں, اجر و ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, نیکی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی صدقہ خیرات کرے تو جس وقت تک صدقہ خیرات کرے گا اس وقت تک ثواب ملے گا. جہاں صدقہ خیرات بند کیا, نیکی کا سلسلہ بند, ثواب کا سلسلہ بند. دنیا میں ہر عبادت وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کی جاتی ہے اور اس کا ثواب تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. لیکن نکاح یہ وہ عبادت ہے جو ایک روز کے لیے نہیں, 2 روز کے لیے نہیں, 1 ہفتے کے لیے نہیں, 1 مہینہ اور 1 سال کے لیے نہیں ہوتا, 10 سال 15 سال کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ نکاح جب ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو موت تک یہ باقی رہتا ہے. حکم بھی یہ ہے کہ موت تک اس کو باقی رکھنا ہے, بیچ میں اس کو توڑنا نہیں ہے. پتا چلا کہ نکاح یہ وہ عبادت ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک شوہر بیوی نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو مرتے دم تک اس کو نکاح کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. آدمی سو رہا ہو تب بھی نیکی لکھی جائے گی, آدمی جاگ رہا ہو تب بھی نیکی لکھی جائے گی, آدمی کھا رہا ہو تب بھی نکاح کا اجر ملتا رہے گا, آدمی پی رہا ہو تب بھی نکاح کا اجر ملتا رہتا ہے, آدمی کسی بیوی سے بات کر رہا ہو تب بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. تو نکاح یہ عارضی عبادت نہیں بلکہ دائمی عبادت ہے, ہمیشہ ہمیش کی عبادت ہے. اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ملتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو میرے دوستو, اس لیے مسلمانوں کو نکاح کرنا چاہیے, بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت بڑی تاکید فرمائی کہ مردود ہے وہ مرد جو بغیر نکاح کے دنیا سے مر کے چلا گیا, اب مردودہ ہے وہ عورت جس کا نکاح نہیں ہوا, اس کی موت آ گئی. پتا چلا کہ نکاح بہت اہم عبادت ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نفل نماز پڑھے اور دوسرا آدمی نکاح کر رہا ہو, یہ نکاح کرنے والا زیادہ افضل ہے نفل پڑھنے والے سے. نفل پڑھنے کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے جتنا نکاح کرنے کا مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفل عبادت نفل ہے اور نکاح کرنا یہ سنت ہے, سنت کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہوتا ہے. تو میرے دوستو, نکاح ضرور کرنا چاہیے اور وقت پر کرنا چاہیے. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم
مسلمانوں کا نکاح وقت پر نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے۔ حکم اسلام کا یہ ہے کہ جیسے ہی مرد بالغ ہو جائے، جیسے ہی عورت بالغ ہو جائے، اس کے کچھ ہی دن کے بعد نکاح کر دیا جائے، زیادہ روک کر کے نہ رکھا جائے، ورنہ زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ آج جو بہت بڑے فسادات کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی شادی، ہمارے مسلمان بہنوں کی شادی وقت پر نہیں ہو رہی۔ وقت بہت کافی گزر جاتا ہے، 25 سال 30 سال 35 سال عمر ہو گئی، اس کے بعد لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے۔ بس دنیا کے اندر تو فساد ہوگا ہی، دنیا کے اندر فتنے تو ہوں گے ہی، دنیا کے اندر لڑکا اور لڑکی عشق تو کریں گے ہی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا کہ جتنا جلد ہو سکے نکاح کر دیا کرو، تاکہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکے معاشرہ۔ نکاح کرنے کی وجہ سے جیسے شوہر اور بیوی عفت اور پاکدامنی کی زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح سے نکاح کی وجہ سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، معاشرہ سوسائٹی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، بہت سارے گناہوں سے لوگ بچ جاتے ہیں، کیونکہ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے آدمی کو اللہ تعالیٰ آنکھ سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں، شرمگاہ کے گناہ سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، دوسری بات یہ کہنی ہے، چونکہ بچی کی شادی ہو رہی ہے تو ہمیں ایک دو بات بچیوں سے بھی کرنی ہے۔ میری آواز شادی ہونے والی بچی تک ضرور پہنچ رہی ہوگی، اور بقیہ جو عورتیں اپنے گھروں کے اندر یہ باتیں سن رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ان باتوں پر ذرا توجہ دیں۔ شادی کے بعد جب آپ سسرال جاتی ہیں تو یاد رکھیے، اسی وقت آپ ذہن بنا لیجئے کہ ہمارا اپنا اور اصلی گھر وہ سسرال ہے۔ اپنا اصلی گھر سسرال کو سمجھے آپ۔ ہوتا کیا ہے، لڑکی کی شادی ہوئی، ابھی مہندی کا رنگ ختم بھی نہیں ہوا، پہلے بہت ساری جگہوں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لڑکیوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، وہ ایک نئے گھر میں جاتی سسرال میں ساس کو، سسر کو، نند کو دیکھتی ہے، ان کی شکایت لے کر کے اپنے ماں کے گھر میں آ کر کے پہنچ جاتی ہے۔ اب ادھر سے ماں کے آ کے تو ٹینشن میں آ کر کے ان کے ساس سسر کو کچھ کہتے ہیں، وہ ادھر سے کچھ کہتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف دشمنی بڑھ جاتی ہے اور آخر میں جا کر کے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھے، اور اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھا کرے، اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھا کرے۔ شوہر بیوی کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ایک چیز پر عمل کر لیا جائے تو، لڑکی اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ لے اور ساس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ لے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ایک لڑکی اپنے گھر میں رہتی ہوئی زندگی گزارتی ہے، اس کی ماں، اس کا باپ اگر اپنی بیٹی کو کچھ کہہ دے، لڑکی جواب نہیں دیتی، خاموش سن لیتی ہے۔ تو میری بہنوں، میری عزیزہ، جب تم شادی کر کے سسرال میں جاؤ، کی جو ماں ہے ان کو اپنی ماں سمجھو، ان کے جو باپ ہیں ان کو اپنا باپ سمجھو۔ جس طرح سے تمہاری ماں کچھ کہہ دے تم برداشت کر لیتی ہو، تمہارا باپ کچھ کہہ دے تم برداشت کر لیتی ہو، اسی طرح سے ساس اگر کچھ کہہ دے اس وقت بھی برداشت کر لیا کرو، سسر اگر کچھ کہہ دے اس وقت بھی برداشت کر لیا کرو۔ خدا کی قسم کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں کہ ساس سسر نے کچھ کہہ دیا، ادھر سے بیوی بھی منہ لگ کر کے جواب دے دیتی ہے، اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا کہ جھگڑے کی شکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ لڑکی اپنے ساس سسر کا کوئی جواب نہ دے، سہ لے، سن لے، برداشت کر لے، دیکھیے یاد رکھیے ساس سسر ضرور کیا کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں گے، آدمی کو یادداشت نہیں رہتی، اب وہ چڑچڑے پن میں بوڑھی ہے بوڑھا ہے کچھ بول دیتی ہے۔ تو یہ جو نوجوان لڑکی اس کو چاہیے کہ برداشت کر لے، کچھ نہ کہیں، اگر کچھ نہ کہیں گے تو کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ پلٹ کر کے جواب دیتی ہے، اسی وقت جھگڑے کی شکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے شوہر بولے یا ساس بولے یا سسر بولے اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا کیا مقام بتایا، ایک عورت کو نصیحت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے سوا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس لیے میں یہ حکم نہیں دے سکتا۔ یہ شوہر کا مقام بتایا گیا۔ ایک دوسری عورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر شوہر کے پورے جسم کے اندر پھوڑا پھنسی اور زخم ہو جائے اور اس زخم سے پیپ اور خون نکلنے لگے اور یہ بیوی
اپنے منہ سے چاٹ کر کے اس خون کو پیپ کو صاف کرے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اتنا بڑا مقام. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاٹنا ہے، چاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ شوہر کے مقام کو بتایا گیا ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عورت خون اور پیپ کو ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے منہ سے چاٹ کر کے صاف کرے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے ناراض نہیں ہے، اس سے خوش ہے، تو یہ عورت جنتی ہے. تو اس لیے میری بہنوں، میرے عزیزہ، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اور شوہر کا بھی حق ہے، شوہر کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے. دونوں طرف سے اسلام کے اندر کوئی ایک طرف سے حق نہیں بتائے گئے ہیں، دونوں طرف سے حقوق بتائے گئے. جس طرح سے بیوی کو بتایا گیا کہ اپنے شوہر کی تعظیم کرنا، اپنے شوہر کا اکرام کرنا، اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کے پوچھے بغیر کہیں باہر نہیں جانا، اس کے پوچھے بغیر اس کا پیسہ نہیں لینا، اس کے پوچھے بغیر اس کے گھر میں کسی کو نہیں آنے دینا ہے. تو جس طرح سے یہ عورت کو حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سے شوہر کو بھی کچھ حکم دیے گئے ہیں. اسلام کسی ایک کو حکم نہیں دیتا بلکہ دونوں کو حکم دیتا ہے. شوہر کو کیا حکم ہے، مرد کو کیا حکم ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، کم عقل رکھنے والی ہے، آدھی عقل رکھنے والی ہے. اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے زندگی گزارتے ہوئے تو اس کو معاف کر دینا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے. عورت سے کوئی خطا ہو جائے اس کو درگزر کر دینا ہے. آج بہت بڑا عالم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بدلہ لینے کا جذبہ ہے. جہاں عورت سے کوئی غلطی ہوئی بس اس کو گالی دینا شروع کر دیا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے، بس پلٹ کر کے وہ بھی جواب دیتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں خاندانوں میں دشمنی پھیل جاتی ہے. تو اس لیے شوہر کو، مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دینا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی تھی. ایک مرتبہ وہ کھانا بنا رہی تھی، سبزی بناتے بناتے اس سبزی کے اندر نمک زیادہ پڑ گیا. جب وہ کھانا اس کے شوہر کے پاس گیا تو انہوں نے منہ میں ڈالا. جیسے منہ میں ڈالا تو نمک اتنا تیز تھا کہ اس لقمے کو گھونٹ نہیں سکتا تھا وہ بندہ. خیر وہ کھانا منہ میں گیا نہیں، وہ کھانے سے اٹھ گئے، اٹھ کر کے ہاتھ دھو لیا اور بیوی کو کچھ نہیں کہا، ایک جملہ بھی نہیں کہا. اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آخر یہ بندی بھی ایک اللہ کی بندی ہے، یہ بھی ایک انسان ہے. کھانا پکاتے ہوئے کبھی نمک تیز بھی ہو سکتا ہے، کبھی نمک کم بھی ہو سکتا ہے. جیسے نمک برابر ہو سکتا ہے تو کبھی کم بھی ہو سکتا ہے، تیز بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا دن سے وہ برابر بنا رہی تھی، آج اگر نمک تیز ہو گیا ہے، نمک زیادہ ہو گیا ہے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بندی سمجھ کر کے اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا اس بندے نے. لکھا ہے کہ جب بزرگ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ کے پاس آپ گئے تھے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کرم کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری نماز کو نہیں دیکھا، میرے روزے کو نہیں دیکھا، میرے تہجد کو نہیں دیکھا، میرے استغفار ذکر و اذکار کو نہیں دیکھا، میرے درود شریف کو نہیں دیکھا، میری دوسری عبادات کو نہیں دیکھا. اللہ نے میری مغفرت تو کی لیکن مغفرت ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کیا. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کی ہے. اس بزرگ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے کھانا بنایا تھا، اس کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو گیا تھا. میں نے جب کھانا کھایا وہ کھانے نمک کی تیزی کی وجہ سے وہ کھانا میں کھا نہیں سکا، لیکن میں نے بیوی کو بھی کچھ نہیں کہا. میں نے اللہ کی بندی سمجھ کر کے اسے معاف کر دیا. جب میں مر کر کے قبر میں آیا، اللہ کے پاس حاضر ہوا، اللہ نے میرے اپنے دربار میں مجھے حاضر کیا. اللہ نے کہا اے میرے بندے، تو اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر کے معاف کر دیا تھا، جا آج تجھے میں اپنا بندہ سمجھ کر کے تجھے بھی معاف کر دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، غلطی پر کچھ نہیں کہا بیوی کو، اس کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی اور سارے گناہ معاف ہو گئے. تو میرے دوستو، اگر کبھی بیوی سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو مرد کو یہ حکم ہے کہ اس سے بدلہ نہ لے، درگزر کر دے. بیوی کے کاموں کی تعریف کیا کرے، تعریف بھی کرنا چاہیے. اگر بیوی کبھی اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی تعریف کرنا چاہیے. یہ بھی آج کے معاشرے میں نہیں ہے. مسلمان چونکہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے، کھانا اگر اچھا ملے گا تعریف نہیں کرے گا، اور کھانا خراب ہو جائے تو بہت کچھ بول دے گا. اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کھانا خراب ہو جائے، کھانا آپ کو پسند نہیں ہے تو زبان بند رکھے، کچھ نہ بولیں. نہ پسند آئے خاموش دسترخوان سے اٹھ جائے، اور اگر کھانا اچھا بنا ہے تو اس کی تعریف کیا کریں. تو بیوی
بیوی سے اگر کھانا اچھا بن رہا ہے تو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کبھی، ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ کہیں دعوت میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کھانا بنانے والے کی بہت تعریف کی کہ کس بندی نے یہ کھانا بنایا ہے، بہت لذیذ کھانا بنایا، بہت شاندار کھانا بنایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے کھانے کی تعریف کی۔ وہ عورت جس نے کھانا بنایا تھا وہ گیٹ کے پاس چھپ کر کے یہ سارا جملہ سن رہی تھی۔ حضرت کہتے کہ میں نے ان کی تعریف کی، دو چار جملے اس کی تعریف میں کہا، ادھر سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ڈر ہو گیا کہ معلوم نہیں میری زبان سے کیا جملہ نکل گیا ہے، لگ رہا ہے کہ میرے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہو گئی ہے، اسی وجہ سے وہ اندر سے رو رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو باہر بلایا اور کہا کہ بیٹی بتاؤ کہ میرے زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے تم رو رہی ہو۔ تو اس عورت نے کیا کہا سنیے ذرا۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت آپ کی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلا، آپ تو تعریف کر رہے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ میں جس کی بیوی ہوں اس سے شادی کیے ہوئے 25-30 سال گزر چکے ہیں، 25-30 سال ہو گئے۔ 25-30 سال سے میں ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، ان کا کپڑا دھو رہی ہوں، ان کے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، ان کے سارے گھر بار کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کبھی اپنے گھر میں کھانا نہیں بنایا، اس کے گھر میں کھانا بنایا۔ میں نے کبھی اپنے گھر کے اندر کپڑا نہیں دھویا، ماں باپ کیا کہتے ہیں مجھے کبھی کپڑا دھونے نہیں دیا۔ میں جب سے شادی کر کے آئی ہوں اپنے ساس کا، سسر کا، اپنے شوہر کا، بچوں کا کپڑا دھو رہی ہوں، گھر کا سارا کام کر رہی ہوں۔ 25-30 سال سے میں نے شوہر کے لیے کھانا بنایا، لیکن اس 25-30 سال میں کبھی میرے شوہر نے میری تعریف نہیں کی، کبھی میری تعریف نہیں کی۔ آج پہلی مرتبہ جب آپ کی زبان سے میں نے تعریف سنی ہے تو مجھے رونا آ گیا کہ کاش میرا شوہر بھی ایسا ملتا کہ جو میرے کھانے کی تعریف کرتا۔ تو اس لیے میں روئی ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب بیوی اگر کھانا اچھا بنا رہی یا کام اچھا کر رہی تو اس کو تعریف کرنی چاہیے، اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیے۔ حضور کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے مکمل طور پہ محبت کرے، کتنی محبت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس جگہ سے میں منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی، گلاس میں جس جگہ میرا منہ لگتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں پانی پی رہی تھی، حضور باہر سے تشریف لائے، لانے کے بعد حضور نے دیکھا مجھے پانی پیتے ہوئے، تو وہیں سے آواز دیا کہ عائشہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ کہا کہ حمیرہ رک جاؤ، میرے لیے بھی پانی بچانا، میرے لیے بھی تھوڑا پانی بچا دینا۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں رک گئی، تھوڑا سا پانی گلاس کے اندر میں نے بچا دیا، وہ پانی حضور کو میں نے پیش کر دیا۔ حضور نے کہا عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے گلاس میں کس جگہ سے پانی پیا تھا، تمہارا منہ کہاں پہ لگا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے وہ جگہ بتائی، یا رسول اللہ میں نے اس جگہ سے پانی پیا۔ حضور وہ جگہ لے کر کے اپنے ہونٹ سے لگایا، اسی جگہ سے پانی پیا۔ آج کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ محبت کر کے تو دیکھا ہے، پھر کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان وہ محبت نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا تھا، اپنے بیوی کے ہونے والے کام کی تعریف کیا کرتا تھا۔ آج شوہر یہ کام نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ اذان ہونے والی ہے تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔